شبہ میں آپ سے بات کا آغاز کرتا ہوں، کب لکھنا شروع کیا؟ لکھنا میں نے باقاعدہ طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب میں نے فزکس کا امتحان دیا اور اس میں میرے میڈیکل کے حساب سے اچھے نمبر نہیں آئے، فزکس میں خاص طور پہ تب میں نے پہلی نظم لکھی تھی اداسی کے ماحول میں، اور وہ اس وقت تخلیق میں شائع ہوئی تھی، چونکہ میرا خیال ہے کہ شاید امی اس وقت تخلیق کی شریک مدیرہ بھی ہوں گی، اب مجھے یاد نہیں اچھی طرح. تو بس اس کے بعد پھر وہ ہلکی پھلکی نظمیں ہوتی رہیں، اور پھر یہ سلسلہ ظاہر بعد میں بڑھتا گیا. یعنی آپ نے جو آغاز کیا وہ شاعری سے کیا، نظم سے. جی بالکل، نظم سے کیا. وہ جو نظم آپ نے سب سے پہلے لکھی وہ پابند نظم تھی یا آزاد تھی؟ آزاد نظم تھی. آزاد نظم، یعنی بحر میں تھی. جی بحر میں لیکن آزاد. جی آزاد نظم تھی، بالکل صحیح. پھر آپ آ گئیں فکشن کی طرف؟ نہیں، فکشن کی طرف میں بہت دیر سے آئی. چونکہ جب ابھی اسٹوڈنٹ شپ میں ہی جب شادی ہو گئی، شادی کے بعد تھوڑی جب فرصت ملی تو اس زمانے میں ہائیکو کا بہت چرچا تھا. یعنی آپ کو اسٹوڈنٹ لائف میں ہی آپ کی والدہ صاحبہ نے ٹھکانے لگا؟ جی، بھگتا دیا گیا، بالکل ایسے ہی ہے. تو ہائیکو کا بہت شہرہ تھا اور ہائیکو پہ بہت بحثیں ہوتی تھیں، تو مجھے ہائیکو کی صنف پسند آئی اور اس میں نے بہت لکھا. اور اس زمانے میں جاپان ایمبیسی کے ساتھ، پاکستان کی کولیبریشن کے ساتھ مشاعرے ہوا کرتے تھے. تو لاہور میں ان مشاعروں کی نظامت اور ان کا سارا انتظام میرے سپرد تھا، شاعروں کا انتخاب اور کس طرح سے کرنا ہے. تو اس میں پھر ایک وہ مقابلے کی کیفیت بھی تھی، اور ٹرانسلیشنز ہمیں وہ کرنے کو دیا کرتے تھے اور تبازات بھی ہم لکھتے تھے. تو اسی دوران میری 2 کتابیں ہائیکو پہ شائع ہوئیں. ایک تبازات ہائیکو تھے اور ایک ٹرانسلیشن تھی. ان کے نام؟ جی، جو میری پہلی کتاب بھی بلکہ میری جگنو ہنستے ہیں ہائیکو، اور اس میں ماہیے بھی شامل تھے. ہاں جی، جگنو ہنستے ہیں، اس میں ہائیکو کے ساتھ ماہیے بھی شامل تھے، اس لیے کہ مین وائل ماہیے پہ بھی بہت بحث چلی ہوئی تھی. 2 گروپ بنے ہوئے تھے، ایک حیدر قریشی صاحب کا تھا اور ایک سیدہ ہنا پشاور کی ایک بہت موقر جریدے کی وہ ہوا کرتی تھیں مدیرہ بھی. تو 2 گروپ بنے ہوئے تھے کہ ماہیے میں اتنے ارکان ہونے ہیں یا اتنے ارکان ہونے ہیں. بہرحال میں نے دونوں میں لکھا اور ہائیکو اور ماہیے اکٹھے میرے شائع ہوئے. اور اس وقت دلچسپ بات سب کو یہی لگی کہ ماہیے دونوں اصناف 3 مصروں پہ مشتمل ہوتی تھیں. لیکن ان کا فرق ہوتا تھا بحر میں تو ہے نا وہ 7-5 جی 5-7-5 کا ہائیکو کا تھا. ہاں جی، تو اس میں یہی سب لوگوں کو حیرت ہوتی تھی کہ ایک طرف ماہیہ لکھنا اور پھر ساتھ میں ہائیکو کو چلانا، لیکن وہ مجھے بہت دلچسپ لگتی تھی. جس دور میں آپ نے ہائیکو لکھا، کون کون سے لوگ نمایاں تھے ہائیکو میں؟ ہائیکو میں پنڈی کے لوگ زیادہ اور کراچی کے لوگ، لاہور میں بہت کم تھے. لاہور کے لیے مجھے تیار کرنا پڑتا تھا اور مطلب بتانا پڑتا تھا کہ کیسے لکھا جائے. لوگوں نے بہت اس میں پھر محنت بھی کی اور لکھا بھی. لاہور سے زیادہ لیکن پنڈی کے لوگوں سے میرا رابطہ رہا، اس لیے کہ اس میں سب سے زیادہ مشہور جو وہاں پہ تھے جن سے میرا رابطہ تھا، بشیر سیفی مرحوم، اب تو ان کا انتقال ہو چکا. ہاں جی، اور خاور اعجاز صاحب، ان کے ہائیکو بہت مشہور تھے. کراچی میں محسن بھوپالی اور اسی طرح سے سہیل احمد صدیقی، ان کا تو باقاعدہ ہائیکو کا رسالہ چھپتا تھا. اچھا، ملتان کے ڈاکٹر امین؟ جی ڈاکٹر امین، بالکل. ان سب لوگوں نے بلکہ میری ہائیکو کی کتاب پہ ان لوگوں کے پیش لفظ اور ان کے دیباچے، ان کے مضامین شامل ہیں ہائیکو اس دور میں. اختر شمار نے بھی بالکل. لیکن لاہور میں بہت کم تھے. لاہور کے مقابلے میں ملتان کے تو محمد امین صاحب ہی تھے. پنڈی اور کراچی میں بہت زیادہ ہائیکو. کوئٹہ میں بھی ہوتا تھا. اچھا، اس کا سبب یہ تھا کہ لاہوریوں کو محبت تھی غزل سے. کیوں جی پروفیسر محمد علی صاحب؟ تو آپ بھی تو غزل کی محبت کا شکار ہو گئے. جی بالکل. وجہ ہے یہ کہ مجھے شروع سے ہی غزل سے بڑا لگاؤ رہا ہے. میں نے مہدی حسن صاحب، غلام علی صاحب، ان کی غزلیں بہت پہلے سے سننا شروع کیں، اور گانے کی طرف بھی میں، بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس اپنے شوق اور بلکہ جنون کی وجہ سے میں نے بہت ساری غزلیں خود کمپوز کی ہوئی ہیں. اچھا، ماشاءاللہ. جی کیا کہنے. جی، اور اچھے اساتذہ کی بھی ہیں غزلیں، اور بہت سے یعنی میری ایک کوئی البم اپنی ہے کافی، اس میں وکیبلری اس میں جس میں میری ذاتی غزلیں جو ہے نا کمپوزیشن کا بھی موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کو نا وہ سناؤں گا. آپ ماشاءاللہ، یہ فزکس آپ کا ڈپارٹمنٹ تھا. جی جی. اور آپ نے ایک عرصہ دیال سنگھ کالج میں، جس کی ایک تاریخ ہے، اور دیال سنگھ مجیٹھیا نے اس کو بنایا. پھر وہاں جو لوگ رہے، بڑے نامور لوگ رہے دیال سنگھ کالج میں.
سید عابد علی عابد، علامہ تاجور نجیب آبادی، انجم رومانی، اشفاق احمد، جی اور بھی کئی نام ایسے ہیں جو میں شاید اس وقت بھول رہا ہوں. تو منیر نیازی صاحب وہاں اسٹوڈنٹ رہے، پھر قیوم نظر وہاں طالب علم رہے، تو اس کی ایک اپنی تاریخ ہے دیال سنگھ کالج کی. اچھا یہ بتائیے کہ فزکس ڈپارٹمنٹ میں آپ تجربات موسیقی کے کرتے تھے یا واقعی فزکس کے بھی کرتے تھے؟ جی دیال سنگھ کالج میں میں نے کوئی تقریباً 19 سال گزارے، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ ایک تاریخی کالج ہے، بہت سی شخصیات وہاں سے وابستہ رہی ہیں. تو الحمدللہ میں نے بھی دیال سنگھ کالج میں موسیقی جو ہے یہ سمجھ لیں کہ مجھے دیال سنگھ کالج نے ایکسپلور کیا ہے موسیقی میں. ویسے تو میں دیال سنگھ کالج میں اسٹیٹ آفیسر رہا 13 سال، میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ رہا، وائس پرنسپل رہا. لیکن یہ سارے جو عہدے ہیں انہوں نے آپ کو گانے سے روکے رکھا. جی کیونکہ آپ کا جو اصل فطری رجحان تھا جی جی وہ تھا گیت. جی بالکل. اور جب ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس طرح کی تو Exactly. آپ کا جو فطری رجحان ہے اس کو بڑی قربانی دینا پڑتی ہے. جی جی. اچھا شبا، آپ یہ بتائیے کہ آپ کی کتنی کتابیں اب تک شائع ہو چکی؟ میری 7 کتابیں شائع ہو چکی ہیں. پہلی تو یہ جگنو ہنستے ہیں، اور اس کے بعد میری دوسری کتاب تھی نظموں کی، چونکہ وہی نظم، میرا پہلی محبت تو نظم ہی تھی. تو دوسری کتاب کا نام ہے جھیل جھیل اداسی، اس میں آزاد اور نثری دونوں طرح کی نظمیں شامل ہیں. تیسری کتاب پھر میری ہائیکو ٹرانسلیشنز پہ تھی، اس کا نام ہے چاندنی میں رقص، اچھا اس میں ٹرانسلیشنز ہیں ساری. اور چوتھی کتاب پھر میری آئی افسانوں کی. افسانہ دیر سے شروع کرنے کی وجہ میری والدہ چونکہ نامور افسانہ نگار ہیں ماشاءاللہ، تو یہ خوف تھا کہ یہی نہ لگے کہ میں نے انہی کا قلم پکڑ کے آگے چلنا شروع کر دیا. تو کوشش یہ میں نے کی کہ میرا افسانہ ان سے مختلف ہو. اور پھر اس کے بعد میری دوسری نظموں کی کتاب آئی رپنزل. رپنزل ایک فوک سٹوری ہے، ویسٹرن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم تھا. تو مجھے اکثر کافی سینئر لوگوں کے فون آتے تھے کہ رپنزل کا کیا مطلب ہے. میں اسی لیے وضاحت بھی کر رہی ہوں کہ وہ لغتیں ڈھونڈ کے پھر مجھے فون کرتے تھے کہ یہ کیا لفظ ہے، اس کو ہمیں کسی لغت میں ملا نہیں. تو فوک سٹوری اصل میں ویسٹرن ہے. لمبے بالوں والی جو ایک شہزادی تھی مینار پہ بند، اردو لٹریچر میں بھی یہ کریکٹر موجود ہے، لیکن میں نے ظاہر ہے کہ انگریزی سے لیا اسے مستعار. پھر میری افسانوں کی دوسری کتاب آئی. افسانوں کی پہلی کتاب کا نام تھا درد کا لمس، اور ہاں جی دوسری کتاب کا نام ہے آدھا خواب. اور اس کے بعد پھر میرا اتفاق ہوا سفر کا. پہلا سفر جو میں نے غیر ملک، سفرنامہ، ہاں جی پھر آپ نے وہ پھر میں نے سفرنامہ لکھا پہلا، اس کا نام ہے یورپ میں 19 دن. آرٹ کے حوالے سے ہے وہ، یعنی وہ سفر زیادہ اس میں ہم نے آرٹ گیلریز، چونکہ میری بڑی بیٹی میرے ساتھ تھی اور ان کو آرٹس کا بہت شوق تھا. میرا شوق قربان ہو چکا تھا شادی پہ، اس وجہ سے مجھے میرا وہ شوق وہاں پہ دوبارہ ایک کہنا چاہیے خواب کی تعبیر کے طور پر. سفرناموں کے نام کیا ہے؟ سفرناموں کا نام ہے جی، ایک تو بتایا نا یورپ میں 19 دن، اور دوسرا بھی شائع نہیں ہوا، وہ بھی پائپ لائن میں. ہاں جی ایک شائع ہوا ہے. اچھا یہ سفرناموں کی بات بھی ہوگی، افسانوں کی بھی ہوگی، ابھی غزل یا نظم کی بات ہے، شاعری سنائیے. جی میں ایک نظم سناتی ہوں. پہلے سادہ سی نظم ہے، اور گرمیوں کی ایک رات، گرمیوں کے حوالے سے بھی. اس کا عنوان ہے گرمیوں کی ایک رات. کولڈ کافی خشک باتیں، کولڈ کافی خشک باتیں، عالمی جنگوں پہ بحثیں، سونے چاندی کے اترتے چڑھتے بھاؤ. واہ واہ. کولڈ کافی خشک باتیں، عالمی جنگوں پہ بحثیں، سونے چاندی کے اترتے چڑھتے بھاؤ، غربت و مہنگائی، مذہب کی ضرورت، میزبانی کے لیے ایک میتھ کی ٹیچر. واہ واہ. کولڈ کافی خشک باتیں، عالمی جنگوں پہ بحثیں، سونے چاندی کے اترتے چڑھتے بھاؤ، غربت و مہنگائی، مذہب کی ضرورت، میزبانی کے لیے ایک میتھ کی ٹیچر. برستی بارشوں کے بعد گہری خاموشی، ایک اندھیری رات لان کے اس پار، سوکھی جھاڑیوں میں جگنوؤں کے قافلے اور تمہاری یاد کی مہکار. واہ 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 واہ. یہ تو آپ کی نظم ہے. غزل بھی کہتی ہیں؟ جی غزل بھی، جس طرح سے میں نے افسانہ دیر سے لکھا اسی طرح غزل بھی میں نے بہت اچھا آپ نے شاعری کا انتخاب کیا شروع میں، پھر آپ افسانے کی طرف چلی گئیں، اس کا سبب کیا تھا؟ کیا شاعری میں وہ اظہار نہیں ہو پا رہا تھا جو آپ کرنا چاہتی تھی؟ نہیں، میرا خیال ہے اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس نظم دماغ میں آئی
دل میں آئی تو نظم لکھ دی. اور دوسری وجہ جو میں نے آپ کو بتائی کہ افسانہ چونکہ آلریڈی میری والدہ لکھ رہی تھیں تو شاید میرے دل میں لاشعوری طور پر یہ ہوگا کہ افسانہ ان سے ملتا جلتا ہوگا تو چھاپ لگ جائے گی, تو شاید اس ڈر کے مارے نہیں لکھا. غزل کا بھی یہی ریزن تھا سب سے آخر میں لکھنے کا کہ میرے والد شاعر تھے. ویسے آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ نے ایک گھنے درخت کے نیچے بھی اپنی شناخت بنائی, جی ورنہ عموماً بڑا مشکل ہوتا ہے. اور ہمارے جو جسٹس جاوید اقبال صاحب تھے, ان کا گلہ یہ تھا کہ ان کے والد اتنے بڑے آدمی تھے, حالانکہ وہ خود بھی بہت صاحب علم تھے, لیکن اقبال سے آگے نکلنا ممکن نہیں تھا. جی تو بالکل ایسا ہی ہے. والد صاحب شاعر تھے. والد صاحب شاعر تھے, ان کی بھی 2 کتابیں ہیں, اصغر مہدی. ہاں جی. لیکن وہ امی کے شوق کی وجہ سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں رہے خود ہی. امی کو بہت زیادہ شوق تھا, چونکہ ادب سے بہت زیادہ لگاؤ تھا میں کہہ سکتی ہوں, اور ابو چونکہ سروس میں تھے تو ان کو اتنا وقت بھی نہیں ملتا تھا. غزل سے خوف کا, یعنی وہ آپ نے تو کہا نا کہ ان کو جاوید اقبال صاحب کو اس بات کا گلہ تھا, مجھے خوف تھا. تو افسانہ بھی اس لیے دیر سے لکھا کہ کمپیریزن میں یہ نہ ہو کہ انہیں لگے کہ امی ہی لکھ کے دے رہی ہیں, بیٹی کے نام سے شائع ہو رہے ہیں, تو اس وجہ سے دیر سے شروع کیا. لیکن افسانہ تو بدل جاتا ہے نا, اس لیے کہ آپ کے زمانے کی کہانی بدل جاتی ہے, بالکل حالات بدل جاتے ہیں. کہانی تو نہیں بدلتی, ہاں کہانی نہیں بدلتی, لیکن کچھ نہ کچھ اس میں شیڈز چینج ہوتے ہیں. زمانہ بدل جاتا ہے, اس میں آپ کے ظاہر ہے انداز نیا ہو سکتا ہے, آپ کا اسلوب فرق ہو جاتا ہے پہلے لکھنے والوں کی نسبت. اس لیے کہ میں سمجھتی ہوں کہانی تو صدیوں سے ایک ہی ہے. تخلیق, چھوٹی سی بات اس حوالے سے بھی ہو جائے. اظہر جاوید صاحب نے اس کو شروع کیا تخلیق کو, اور اس کا بہت کردار ہے ہمارے ادب میں, نئے لوگوں کو متعارف کرانے میں, پرانے لوگوں کو کا سلسلہ جاری رکھنے میں. اور عذرا اصغر صاحبہ بھی اس کی مدیرہ رہی. میں تو ویسے شاعر ہی کہتا ہوں, شاعرہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, شاعر ہے, مدیر ہے. اچھا, اس کے بعد اب ان کے جو بیٹے ہیں اظہر جاوید صاحب کے, سنان اظہر, وہ اسے بہت باقاعدگی سے نکال رہے ہیں. چند ادبی جرائد رہ گئے, باقی تو بند ہو گئے. فنون نہیں رہا, اوراق نہیں رہا, افکار نہیں رہا, سیب نہیں رہا. تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ پاکستان میں جو مستقبل ہے ہمارے ادبی جرائد کا, وہ کیا ہے, اور اس میں کیا کسی کو کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ ایک تو ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے بہت فرق پڑا ہے کتاب یا رسالے کی اشاعت میں. آپ کو بھی پتہ ہے ان مشکلات کا بھی, اور پھر لوگوں کی دلچسپی ڈیجیٹل میڈیا میں جس طرح سے بڑھی ہے, چونکہ وہ آپ کے پاس ہر وقت فون کی صورت میں موجود ہے جتنا بھی میٹر ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں ہمارا ملک تو کافی پیچھے ہے, لیکن پوری دنیا میں ڈیجیٹل میگزینز زیادہ پاپولر ہیں. میرے پاس ابھی بھی ٹیلی فون پہ 3-4 میگزینز ہیں جو مجھے مستقل طور پر آتے ہیں, موصول ہوتے ہیں. ان کو میں کہیں بھی بیٹھ کے پڑھ سکتی ہوں, میں بس اسٹاپ پہ ہوں, میں اس کو نکالوں اور پڑھ لوں. کتاب کے لیے آپ کو اپنا کمرہ, اپنا بیٹھنا پڑتا ہے اپنے کسی مخصوص جگہ. یورپ میں جو ہے وہ خواتین جو ہے انہوں نے پرس میں رکھا ہوتا ہے کتاب کو یا رسالے کو. ان کی کتاب کا سائز پرس چھوٹا ہوتا ہے, پاکٹ سائز ہوتا ہے, وہی نکالتی ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتی ہیں سفر کے دوران. ہمارے ہاں ایسا کلچر کیوں نہیں؟ ہمارے بس وہ کلچر ان سے فرق ہے نا. ہمارے یہاں کتاب کی طرف رجحان ویسے ہی کم ہے, اور اسپیشلی کہیں سفر کے دوران تو لوگوں کو باتیں کرنے میں جتنا مزہ آتا ہے اتنا پڑھنے میں تو نہیں آتا. مطالعے کا رجحان ہی ہمارا کم ہے. اور امی کا وہی تجربہ تھا تخلیق کا, جس کے بعد انہوں نے پھر ہم نے اپنا میگزین شروع کیا, جو میری والدہ چیف ایڈیٹر تھی, تجدید نو کے نام سے. بالکل. تو اس میں نے کو ایڈیٹر کے طور پر ان کا ساتھ دیا اور بہت کچھ سیکھا. پھر وہ چلی گئیں کراچی, تو 5 سال میں نے خالصتاً خود اس کو چلایا. اچھا, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں, ہمارے محکموں میں بڑی عیش ہوتی ہے, پیسہ ضائع کیا جاتا ہے بلکہ اڑایا جاتا ہے, کیا انہیں بھی کچھ کرنا چاہیے؟ جی کرتے ہیں اپنی, لیکن وہی والی بات ہے کہ جیسے ادبیات ہی ان کا ایک میگزین ریگولر بیسس پہ چھپتا ہے, میرا خیال ہے اب بھی چھپتا ہوگا. ہمارے ہاں سب سے زیادہ نقصان لابی سسٹم نے کیا ہے, پہنچایا ہے ادب کو, چونکہ ادب میں بھی اتنی لابیز ہیں. آپ کی پسند کا کوئی بندہ اگر ایڈیٹر ہے ادبیات میں تو وہ آپ سے رجوع کرے گا, وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کون سینئر ہے, کس کو ہونا چاہیے, کس کا نام ضروری ہے. وہ اپنی لابی کے تحت جو لوگ اس کے پسندیدہ ہیں وہ, چونکہ ایک عرصہ ہوا ادبیات میں ریگولر چھپتی تھی, اب مجھے پتہ نہیں کہ ادبیات شائع بھی ہو رہا ہے یا نہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو ہماری لائبریریاں ہیں, جو کتب خانے ہیں, جو سرکاری ہیں,
कॉलेजेस के हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, वहाँ खरीदा जाए अदबी जराइद को? मेरा ख्याल है खरीदा भी जाता है। नहीं, खरीदा नहीं जाता। अच्छा। ये हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है। ये फिर तब यानी जब हम तजदीद निकालते थे तो बाकायदा गवर्नमेंट खरीदा करती थी, किताबें भी और मैगजीन्स भी। हो सकता है कि ये पाबंदी बाद में लगी हो। जी, बाद में जी, मुझे इसका अंदाजा शुरू में था, हाँ जी बिल्कुल, लेकिन बाद में लग गई। जी बिल्कुल। तो हमारी जो ये इदारे हैं, सरकारी अदबी इदारे हैं या वजारत है उससे मुतल्लिका, उसको चाहिए कि वो अदबी जराइद की हौसला अफजाई करें ताकि वो उनका सिलसिला जारी रहे। जो मज़ा किताब को हाथ में लेकर पढ़ने का है, बिल्कुल सही, वो यकीन जाने मोबाइल से पढ़ने का मैं तो मोबाइल से बिल्कुल इज्तनाब करता हूँ। जी, आपका कलाम हो जाए। ले मैंने कर दिए खुद ही तेरे हवाले पर, वाह। ले मैंने कर दिए खुद ही तेरे हवाले पर, उड़ान भरने से पहले ही काट डाले पर। वाह 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 वाह। ले मैंने कर दिए खुद ही तेरे हवाले पर, उड़ान भरने से पहले ही काट डाले पर। वाह। यकीन था कि कभी सुबह 9 भी आएगी, यकीन था कि कभी सुबह 9 भी आएगी, अंधेरी रात में हमने तभी संभाले पर। वाह। सफ़र तवील कड़ी धूप न साजगार फिजा, सफ़र तवील कड़ी धूप न साजगार फिजा, ठहर बहार के आने तलक बचा ले पर। वाह वाह। ठहर बहार के आने तलक बचा ले पर। और है तेरे नसीब में ऊंची उड़ान है कि नहीं, तेरे नसीब में ऊंची उड़ान है कि नहीं, हमारी मान जरा पहले आजमाले पर। हमारी मान जरा पहले आजमाले पर। मुझे तो अपने ही घर में कहीं अमा न मिली, मुझे तो अपने ही घर में कहीं अमा न मिली, भरोसा क्या मैं करूं तीसरे तवाले पर। भरोसा क्या मैं करूं तीसरे तवाले पर। और शेर है, दुआएं कर चुके कोशिश तमाम कर बैठे, दुआएं कर चुके कोशिश तमाम कर बैठे, हमारी नजरें हैं अब आसमान वाले पर। हमारी नजरें हैं अब आसमान वाले पर। दुआएं कर चुके कोशिश तमाम कर बैठे, हमारी नजरें हैं अब आसमान वाले पर। और आखिरी शेर है, गुज़िश्ता शब मेरे आंगन में चांदनी उतरी, गुज़िश्ता शब मेरे आंगन में चांदनी उतरी, गुज़िश्ता शब ही तेरी याद ने निकाले पर। गुज़िश्ता शब ही तेरी याद ने निकाले पर। वाह वाह, बहुत अच्छे। और बेशक पूरी दुनिया में जो मजलूम है उनके लिए हमारी नज़रें, हमारी निगाहें आसमान वाले पर है। और फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म हो रहा है उसमें भी हमारी निगाहें आसमान वाले पर है। और यही निगाहें खुशकिस्मत है जो आसमान की तरफ देखती हैं। मोहम्मद अली साहब, ये जो परों का जो खेल है शिबा तराज साहिबानी का, परों में भी तो एक म्यूज़िक होता है जब परिंदा उड़ता है। जी जी बिल्कुल। और जब परिंदा गाता है, जब परिंदा शाखों पे बैठता है, बिल्कुल बजा फरमाते हैं। ये जो नेचर है गाने वाले को कहाँ तक मुतासर करती है? नेचर जो है वो गाना जो है वो एक ऐसा मैं समझता हूँ कि वो अंदर से बात निकलती है, और जो अंदर से बात निकलती है जब तक वो नेचर से सिंक्रोनाइज ना हो उसमें वो मज़ा नहीं होता। उसमें मज़ा तभी आता है जब उसमें वो फीलिंग्स जो है, और वो फीलिंग्स तब आती हैं जब आदमी अपने आप को नेचर के साथ सिंक्रोनाइज करे। उसके नेचर का हुस्न जो है वो करता है, प्रोवोक करता है बंदे को कि वो कोई तख्लीकी काम, मैं तख्लीकी काम भी करता हूँ, जैसे मैंने बताया कि गाने के साथ में वो कंपोजिशन कंपोज करना असल में तख्लीकी काम है। बिल्कुल। जब तक शायरी की समझ ना हो और शायरी का जो तासर है कि वो गमगीन है, तरबिया है, या वो या कोई भी है या इत्तेजाजी है, जी, तो वो उस ट्यून में कंपोजिशन में नज़र ना आए तो वो असर खो देती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा शिबा, ये जो कहानी आज लिखी जा रही है, क्या ये
ہمارے معاشرے کے ان مسائل کو چیدہ جو مسائل ہیں آپ کے ذہن میں کون سے ہیں جن پر آج کہانی لکھی جا رہی ہے؟ دیکھیں مجھے تو لگتا ہے جتنی کہانیاں میں پڑھتی ہوں، اس لیے کہ بہت سارے ظاہر رسائل میں نئے لکھنے والے اور پرانے لکھنے والے بھی ان کی کہانیاں شائع ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کہ پڑھی جاتی ہیں، تو مجھے کچھ اتنا زیادہ پروگریس نہیں لگتی، محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ کہانی تو وہی والی بات ہے کہ ہمیشہ سے ایک کہانی تو ایک ہی ہے، انسان کی کہانی انسان سے متعلق ہی ہوگی، اسلوب میں تبدیلی آنا بہت ضروری ہے۔ وہ موضوعات آج موضوعات ہمارے معاشرے کیا کے وہی سماجی موضوعات، وہی غربت، بالکل جو ہم ابھی تک اپنے سماجی موضوعات سے نہیں نکلے، اور سماجی موضوعات سے نہ بھی نکلیں، میں آپ کو جو بات کہنا چاہ رہی ہوں نا کہ جو ہمارے رائٹر کو سوچنا چاہیے کہ اسلوب کو فرق کرے، مطلب ایک چیز تو ہو گئی نا، سماج میں دکھ ہیں، جہیز کے مسائل ہیں، لڑکی لڑکے کے مسائل ہیں، کیا لکھنے والا کوئی روشنی بھی دے رہا ہے معاشرے کو؟ اب یہ تو دیکھیں جو پڑھنے والے ہیں، اس لیے کہ میں تو کی فضا میں یہ تو لکھنے والوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یقینی طور پر کچھ لکھنے والے ایسے ہیں کہ جو پازیٹیو آپ کو اس کا عکس دکھاتے ہیں معاشرے کو۔ آپ دے رہی ہیں، آپ اپنی بات کیجیے، باقیوں کو چھوڑیں۔ کیا آپ آج کی سوسائٹی کو، آج کے معاشرے کو کیا روشنی دیتی ہیں؟ افسانے میں جو کیا ان کو امید دیتی ہیں؟ میں نہیں سمجھتی کہ جس طرح سے آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ ایک فائنل رزلٹ اگر افسانہ نگار دے میرے حساب میں تو وہ افسانہ ہی نہیں ہوتا، وہ اشارہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، کبھی بھی لکھنے والا باقاعدہ نہ وہ مبلغ ہوتا ہے نہ وہ ناصح ہوتا ہے، لیکن وہ ایک انداز تو دیتا ہے نا، ایک چیز جو ہے وہ ان پہ چھوڑ دیتا ہے کہ یہ بات ہے، کہ اس کو ایسے ہونا چاہیے، نتیجہ خود نکالے، نتیجہ خود۔ تو یہ ایک مختلف بات ہو گئی نا، اب اس پہ روشنی دینا جو ہے نا، وہ مجھے لگتا ہے کہ بیانیہ افسانے میں روشنی دینے یا نہ دینے کا سوال اٹھتا ہے۔ میرے چونکہ زیادہ تر علامتی اور تھوڑے سے تجریدی ٹائپ کے افسانے ہیں، تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ روشنی کسی تک پہنچ رہی ہے، میں آپ کو فرینکلی بتاؤں، اس لیے کہ جیسے جو بچے تھیسس کر رہے ہوتے ہیں، مجھے اکثر ان بچوں کا فون آتا ہے کہ جی ہمیں تو سمجھ نہیں آیا۔ بہت شکریہ شیبہ طراز صاحبہ اور پروفیسر محمد علی صاحب کہ آپ آج کے پروگرام میں تشریف لائے۔ تو ناظرین، مجھے اجازت دیجیے،